تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ حق کا پرستی کیا ہے. یا آپ یوں کہو کہ آپ کی زندگی اگر اللہ کے لیے وقف ہو جائے تو یہ حق طلبی ہے یا اگر اللہ کو آپ اپنی زندگی کے لیے وقف کر لو یہ مطلب پرستی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو اپنی زندگی کے لیے استعمال میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ یہ کام کرو. صبح اللہ تعالیٰ کو الاٹ کر دیتے کام اسائنمنٹ کہ آج آپ یہ 2-4 کام کرنا ہمارے یہ بھی کام کرو. ٹرانسفر بھی عبادت میرا خیال ہے, پروموشن بھی ہو جائے, موو اوور کیسے بنا ہوا ہے, بائی پاس ہو گیا ہے, تو آپ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. یعنی اس کو کام کہتے رہتے ہیں, مانتے رہتے, پوچھتے نہیں ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے. ایک آدمی ایکسپرٹ ہے, کس کا ایکسپرٹ ہے؟ کسی چیز کا ایکسپرٹ ہے. اس آدمی سے اس کے ایکسپرٹ ہونے کے فن کے علاوہ جا کر کوئی اور چیز پوچھو تو پھر وہ آدمی خوش نہیں ہوگا. آپ بات سمجھ رہے؟ یہ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں, پرانے بزرگوں کی بات کر رہے ہیں کہ آستانہ لاہور میں ہے, یہ آدمی مطلب گھر سے چلے, اس کو آپ گنج بخش کہیں گے, فیض عالم کہیں گے, کہاں سے چلے؟ دور سے چلے ہوں گے, یہاں پر آئے ہوں گے. اب پیدل بھی آئے ہوں گے, اس زمانے میں بھی آئے ہوں گے, تکالیف بھی ہوں گے, واقعات بھی ہوں گے, اور جیب میں پیسہ پوسہ بھی نہیں رہے ہوں گے. حالات کے ساتھ واقعات پھر ایسے ہی ہوں گے, اور یہاں کے بیٹھ کے ہوں گے, اللہ توکل بھی ہوگا, واقعات بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو؟ ان سے آگے ادا کے سوال کرو ایک ایسی چیز کا جو ان کی اپنی زندگی میں انہیں پسندیدہ نہیں تھی. جس نے اپنا مکان نہیں بنایا اسے تم اپنے مکان کے لیے دعا کرو, وہ کہے گا کہ یہ آدمی ایک گدھا آدمی ہے, یہ مجھے بھی نہیں جانتا اور اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا, کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے, بلکہ اسی شعبے سے تو ہم نکالنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم جو زنجیریں توڑ چکے تم لا کے وہی بناتے ہو, تم کیا ہوتے ہو. اب اس آدمی کے شعبے کو یہ پہچاننا چاہیے کہ کون انسان کس شعبے کے اندر پرفیکٹ ہے. اب آدمی یہ کون سے شعبہ اس کے ساتھ مانوس ہے. آپ گوشت کی دکان پہ چلے جاؤ اور اسے جا کہو کہ دودھ کا کیا بھاؤ ہے, تو وہ تو پھر نہیں بنائے گا. مگر یہ کہ یہ اسی طرح یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اللہ راہ اللہ کی طرف کے لیے. اب راہ اللہ جو ہے چاہے کنفیوژن ہے چاہے وہم ہے, باہر لے کے راہ ہے نا. اب سمجھ رہے ہیں. اور اس آدمی کے پاس جا کے یہ کہنا کہ مجھے کچھ اور بات بتاؤ, تو اس میں 2 انسلٹیں ہیں. ایک تو یہ کہ تم اس میں جانے کے قابل نہیں ہو, دوسرا یہ تم نے اس کو راہ اللہ کا بندہ نہیں سمجھا. اب سمجھ رہے ہیں. تیسرا یہ کہ تمہاری دنیا تو اتنی اہم ہوئی کہ تم نے اللہ ہی قربان کر دیا. اب سمجھ رہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس سے مانگنا, حالانکہ ضرورت ہے مانگنا, کیوں نہ اس ضرورت کو بار بار پورا کر دیا جائے. منع نہیں ہے, حکم ہے سکتا ہے, لیکن یہ ہے اللہ سے بات کرتے ہو تو کوئی اللہ مائنڈ نہیں کرتا. اللہ تو اومنی اسپیشلسٹ ہے نا, ہاں سارے کام کرنا چاہتا ہے. لیکن جو آدمی کسی ایک کام کی طرف ہو گیا, یکتا ہو گئے, یک طرفہ ہو گئے, اور ان سے پھر اس کام کے علاوہ کوئی کام کی تمنا کرنا اب مناسب نہیں لگتا.